اے امیر المؤمنین، میں اس اعرابی کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ واپس لوٹ کر آئے گا۔ ایک موت کی سزا سنائے گئے اجنبی شخص کی ضمانت دینے کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ وہ ہستی جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کے کلمات سننے کے بعد عمر فاروق نے فرمایا، یہ قتل کی ضمانت ہے، قتل کی۔ ابو ذر نے عرض کی، میں ضمانت دیتا ہوں چاہے یہ قتل ہی کی ضمانت کیوں نہ ہو۔ آپ نے پوچھا، کیا آپ اس دیہاتی کو پہلے سے جانتے ہیں؟ ابو ذر نے کہا، آج سے پہلے میں اس سے کوئی میرا واسطہ نہیں پڑا، میں اسے نہیں جانتا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، پھر کس بنیاد پر آپ اس شخص کی ضمانت دے رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو اس اجنبی کی ضمانت دینے پر کے فیصلے پر ابھارا؟ آپ نے فرمایا، میں اس کے اندر مومنوں کے آثار دیکھے ہیں، اس لیے میں نے بھانپ لیا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ ضرور واپس آئے گا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا آپ اس گمان میں مبتلا ہیں کہ اگر یہ اعرابی 3 دنوں میں واپس نہیں آیا تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور آپ کی جان بخشی ہو جائے گی؟ آپ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ عمر فاروق نے اس دیہاتی کو رخصت دے دی کہ وہ اپنے بیوی بچوں سے آخری کلمات کہہ کر 3 دنوں میں واپس لوٹ آئے۔ آپ سے اجازت ملنے کے بعد وہ دیہاتی اپنے گھر کو چلا گیا۔ ناظرین، وہاں موجود لوگوں کے مائنڈ میں 2 قسم کی سوچیں تھیں۔ ایک حضرت ابو ذر غفاری کے فیصلے کو درست مان رہے تھے، جبکہ دوسروں کے ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ اگر وہ واپس نہیں آیا تو عمر فاروق تو اسلامی معاملات میں کسی کا لحاظ نہیں کرتے، مگر حقیقت کو ہی نہیں جانتا تھا کہ آپ کے اس فیصلے سے کیا ہونے والا تھا۔ اس اعرابی کو گئے ہوئے اب 2 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ تیسرے دن جب دیہاتی نہ پہنچ سکا تو عمر فاروق نے مدینہ منورہ میں عصر کے وقت لوگوں کو جمع کرنے کا اعلان کرا دیا۔ قصاص طلب کرنے والے دونوں نوجوان حاضر ہو گئے۔ اب لوگوں کا بہت بڑا کراؤڈ جمع ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی تشریف لے آئے اور آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ دیہاتی کہاں ہیں؟ آپ نے عرض کی، مجھے نہیں معلوم ہے امیر المؤمنین۔ ناظرین، ابو ذر غفاری اس وقت مسلسل سورج کو دیکھ رہے تھے جو تیزی کے ساتھ ڈھل رہا تھا۔ تمام صحابہ کرام خاموشی کے ساتھ حیران اور پریشان سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بھی سچ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری عمر فاروق کے دل میں بستے تھے، لیکن یہاں مسئلہ شریعت کا تھا، یہ دستور الہی کا معاملہ تھا اور نہ انہیں لوگوں کے مراتب کے اعتبار سے چینج کیا جا سکتا تھا، اور یہی ایک اسلام کی بیوٹی ہے۔ ناظرین، سورج غروب ہونے کے لیے ڈھل چکا تھا۔ سورج سے تھوڑا پہلے، غروب سے تھوڑا پہلے سورج کی سرخی نظر آنے لگی تھی اور چند ہی لمحوں میں اب وہ پوری طرح سے غروب ہونے والا تھا اور تیسرا دن اپنے اختتام کو پہنچنے والا تھا کہ اچانک وہ اعرابی سامنے سے آ گیا۔ اس کے دیکھتے ہی عمر فاروق نے بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آپ کے ساتھ ہی تمام مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اور وہ اعرابی تیز قدموں سے چلتے ہوئے لوگوں کے مجمع میں پہنچ گیا۔ امیر المؤمنین نے اس سے فرمایا کہ اے آدمی، ہم تجھے نہیں جانتے، نہ ہی ہمیں تیرے گھر کا پتہ معلوم ہے۔ اگر تو اپنے گاؤں میں رک جاتا تو ہم تجھے ڈھونڈ ہی نہیں پاتے، پھر تیرے پاس واپس آنے کا کیا ریزن ہے؟ دیہاتی نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے نہیں پکڑ پاتے، لیکن مجھے اس ذات کا خوف ہے جو تمام رازوں اور پوشیدہ سے پوشیدہ باتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ اس اعرابی کی اس بات پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا کہ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ ان دونوں نوجوان نے روتے ہوئے عرض کیا، امیر المؤمنین، اس دیہاتی کے سچے ہونے کی وجہ سے ہم اسے معاف کرتے ہیں۔ اس کی معافی کا سنتے ہی امیر المؤمنین نے فضا میں اللہ اکبر کا ایک زوردار نعرہ لگایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ناظرین، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اس اعرابی کی ضمانت دینے کے فیصلے نے اس اجنبی اعرابی، جس کے نام سے بھی کوئی واقف نہیں تھا، نہ صرف اس کی جان بچائی بلکہ اس ضمانت کے قصے کو تاریخ کی قیمتی اوراق کا بھی حصہ بنا دیا۔ اب اس کے تاریخی فیصلے کی وجہ سے اب قیامت تک اس اعرابی کی سچائی کا قصہ سنایا اور اس سے سبق حاصل کیا جاتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ ہم اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے ایک نئے فیصلے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔